لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حضرات گرامی، علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین بہنوں، یہ ایک پروگرام ایسا رکھا گیا ہے جس سے ہم تک دین کی باتیں صاف طور پہ پہنچ سکیں، یا جو ہم جانتے ہیں وہ باتیں دہرائی جائیں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ہمارا سبق کیا ہے، بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے. یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، پہلے خطاب ہے اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کے خطاب کا انداز بھی بڑا عمدہ، شاندار اور لچکدار ہوتا ہے. دو انداز ہیں قرآن میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، جس میں پوری انسانیت کو اللہ خطاب کرتے ہیں، اور دوسرا خطاب انداز کا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو، اے ہمارے لوگ، اے اپنے لوگ، اے ماننے والے، یعنی اللہ کے فرامین کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو ماننے والے، ذرا سنو، ایک نیا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، ایک نیا قانون تمہارے لیے پاس ہوا ہے. قوا انفسکم، خود کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنی خواتین کو بچاؤ، بہنوں کو بچاؤ، ماؤں کو بچاؤ، نانیوں کو، دادیوں کو بچاؤ، بیٹوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، پوتوں کو بچاؤ، پوتیوں کو بچاؤ، نواسوں کو بچاؤ. اہلیکم، اپنے پورے کنبے کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا، زبردست آگ سے، زبردست آگ سے بچاؤ. وہ آگ جو جہنم میں لگی ہوئی ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن نافرمان اور پتھر ہیں، نافرمان لوگ اور پتھر. ایسی آگ سے خود کو بچاؤ اور اپنے کنبے کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کتنا بڑا یہ حکم ہے. سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو اور اپنے اہل و عیال. اہلیکم میں وہ جو میں نے نام جتنے لیے وہ سب بھی داخل ہیں، اور بھی پورا کنبہ اس میں داخل ہے. اپنے اہل کو بچاؤ. آگ سے بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، کلمہ ایمان کا اقرار کرنا اور ماننا، مومن بننا. یہ سب سے پہلی شرط ہے آگ سے بچانے کی. جس قلب میں یہ کلمہ ہوگا، جس زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، وہ زبان اور
وہ دل مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ جہنم سے بنیادی طور پہ بچنے کا حقدار ہوگا۔ ہم نے کلمن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ حق پڑھ لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ دل سے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمہ باقی رہا اور اسی پہ خاتمہ ہوا تو یہ شخص جنت کا حقدار ہوگا۔ اب گناہوں کی وجہ سے چاہے وہ اسے دھلنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کلمہ بنیادی چیز ہے، اور اس کلمے کو ہم آج اپنے گھرانے میں، اپنے قلب و دماغ میں باقی رکھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ ایک تو نسلی مسلمان ہیں ہم، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہماری زبان پہ کلمہ موجود ہے، کیا وہ کلمہ ہمارے دلوں میں داخل ہوا ہے؟ ہمارے دماغ میں وہ کلمہ موجود ہے؟ کیا ہم ایک ہی الہ کو پوجتے ہیں؟ کیا ہم کرنسی کی پوجا نہیں کرتے؟ پیسوں کی اور بے شمار دستور کی، نہ جانے کیا۔ اللہ کی مانو، یہ ہے اللہ کا کلمہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ماننا گویا ایک کلمے سے انحراف ہے۔ اس لیے کلمے کی اس حقیقت کو سمجھیے، دلوں میں جاگزی کیجئے، جددو اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے تازہ کرو۔ اس واسطے بار بار کلمہ پڑھنا چاہیے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ آپ پڑھیں، اور سب سے پہلا بول جو بچہ بولے وہ کلمہ پڑھے۔ یہ ہے تربیت اسلام کی۔ وہ ماں کی گود، جب ماں کے منہ سے بچہ ننھا تلاوت سنے گا، کلمہ سنے گا، رسول اللہ کا نام سنے گا، اچھی باتیں سنے گا، تو وہ بچہ، وہ بچی اسی کو دہرائے گا اور دہرائے گی۔ وہ ماں جب گھر میں نماز پڑھ رہی ہوگی تو ننھی بچی، ننھا بچہ وہ اس کے پلوں سے بندھ جائے گا، ماں کو کھینچے گا اور ویسے ہی سجدے کی نقل کرے گا۔ جب ہماری بہنیں، جب ہماری بیٹیاں، جب ہماری مائیں گھروں کو نماز سے آباد کریں گی تو جو نسل تیار ہوگی وہ نمازی ہوگی۔ آج ہم بھول گئے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم نکلتے تھے گلیوں میں فجر کے بعد تو تلاوت کی آواز آتی تھی، ہماری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھتی تھیں، ہلکی ہلکی آواز باہر آتی تھی، گلیوں میں آواز سنائی دیتی تھی۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، کیا وہ آوازیں آج ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ ہم جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ایسا کیوں ہوا؟ آج ہمارے گھروں سے کیسی آواز آتی ہے؟ دو طرح کی آوازیں آئیں گی ایسے وقت میں، ایک تو خراٹوں کی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کب ہوئی، صبح صادق کب ہوئی، سورج کب، چونکہ رات بھر دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور صبح کو سو جاتے ہیں، تو خراٹوں کی آواز آئے گی، یا پھر مختلف نغموں کی آواز آئے گی، موبائل کے چلنے کی آواز آئے گی۔ یہ ایسا دن ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے پہ قابو پائیں، ہم اثر نو اپنا جائزہ لیں۔ آج ہمارے گھر میں وہ بچہ جو 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، اور ہماری بہن کچن میں جاتی ہے، وہ بچہ روتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور وہ بچہ اور وہ بچی موبائل میں مگن۔ 1 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ موبائل کو اور اس کو جو ہے آن کرنا اور آف کرنا جانتا ہے۔ 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ اس میں بولتا ہے کہ فلاں چیز چاہیے، وہ چیز اس میں آ جاتی ہے، اور ہم خوش ہیں، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، یہ بچہ دیکھو فلاں چیز بول کے نکالے لیتا ہے۔ اب سنیے،
دنیاوی کتنے نقصانات ہیں. یہ ریز جو موبائل کی ہے، جب ننھے بچوں کے کانوں میں، آنکھوں میں، دماغ میں اس کی شعاعیں جاتی ہیں تو برقی رو پیدا ہوتی ہے اور ان کی نسیں جو ہے آپ کے متاثر ہوتی ہیں. بے شمار ہاسپٹل میں ایسے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھڑک رہے ہیں اور دورے ان کے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا دماغ، نرو سسٹم فیل ہو رہا ہے. یہ بڑوں کو بھی نقصان کرتا ہے، لیکن بچوں کو جتنا نقصان کرتا ہے وہ بہت زیادہ. اور یہ تو نقصانات ہیں. آپ کہتے ہیں بچہ مانتا نہیں، آپ تو خود دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں. وہ میری بہن بچے کے ہاتھ میں جب وہ بچہ انگارہ مانگتا ہے کیوں نہیں دے دیتی؟ انگارہ، کوئلہ وہ دہک رہا ہو یا بجلی ہیٹر جل رہا ہو اور بچہ لپک رہا ہو تو بڑھنے دو. بڑے شوق ہے بچے کو، بچے کے شوق کی تکمیل ہو جائے گی. اس ہیٹر سے بچانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس موبائل کے نقصانات سے بچے کو بچائیں، چونکہ بچہ صحت کے حساب سے، دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کے اوپر جو اثرات پڑیں گے وہ بڑے خراب پڑیں گے. اور جو بچے 12 سال کے، 14 سال کے ہیں، وہ بچے بھی ان آلات کا استعمال کرتے ہیں. اور وہ کیسا استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ رات بھر اس میں لگے رہتے ہیں. ان کے دماغ، ان کے صحت اور ان کے جو ہے ہر طرح کی طاقت اس میں کھوئی جاتی. اس لیے بچانا ضروری ہے آگ سے. کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے ماحول، اپنے گھر میں ہم کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں اور جو تعلیم دین کی بنیادی ہے وہ تعلیم دیں. میں چونکہ اس وقت خاص پس منظر ہے اور ہمیں بات کرنی ہے کہ کچھ مل بیٹھ کے سوچیں. ہم صرف کوئی تقریر سنانا یا واعظ سنانا مقصد نہیں ہے. ہم مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میں ایک معمول نقل کرتا ہوں اس وقت کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا. بر صغیر کے بڑے عالم ہیں وہ، بلکہ عالم اسلام کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. ان کے گھر کا ایک معمول وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے مفتی تقی صاحب خود کوئی دینی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر کے جتنے لوگ ہیں، خواتین، بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، جتنے گھرانے کے لوگ ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں اور دین کی کوئی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں. اب دیکھیے، ایک طرف شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی جیسی بڑی شخصیت، دنیا ان سے فیض اٹھا رہی ہے، لیکن اپنے گھر کو پہلے انہوں نے سنبھال رکھا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دینی تعلیم اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. تو ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ کوئی سیرت کی کتاب، کوئی دین کی کتاب، کوئی تربیت کی کتاب، قرآن کا ترجمہ جو علماء سے مشورہ کر کے روزانہ مختصر انداز میں اپنے گھر میں پڑھیں. ایسی تعلیم جو تربیت اور اس کے لیے بہت مناسب ہو تاکہ رفتہ رفتہ ان کی تربیت ہو. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ سچ بولنا سکھائیں. اور سب سے سچی بات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ اور بچی 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کو کہو. اگر نماز 10 سال کی عمر میں بچہ یا بچی نہ پڑھے تو تادیبی کارروائی کرو. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنے نواسوں سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. ہم میٹھی نیند سونے دیتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے، ہمارا بیٹا، ہمارے پوتے، ہماری پوتیاں، گھر کے لوگ سو رہے ہیں، ان کو ہم نہیں اٹھاتے.
جبکہ ہمارے فرائض میں ہے کہ تدریجی طور پہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان کو آپ عادی بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عشاء بعد قصہ گوئی سے آپ نے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع کیا، اور عشاء کے بعد آپ نے سونے کا حکم دیا، سو جاؤ۔ آج یہ قصہ گوئی کی شکلیں بدل گئیں، آج یہ موبائل قصہ گو ہے، ایسی ایسی داستانیں آپ کو سناتا ہے کہ رات بھر آپ جاگتے رہیے، آپ کی نیند اڑ جائے گی اور آپ سنتے رہیں گے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ جسمانی نظام آپ کا خراب ہو جائے گا۔ آج جو میڈیکل سائنس واضح طور پہ کہتی ہے کہ موبائل کا زیادہ دیر تک یا زیادہ رات دیر تک جاگنا بغیر مقصد کے، وہ آپ کے لیے مضر ہے۔ آپ ٹینشن کے شکار ہو جائیں گے، آپ کے اندر تشویش اور بے اطمینانی پیدا ہو جائے گی، اور پھر دن کا کام آپ نہیں کر پائیں گے۔ رات کو سوئیے، دن کو سویرے اٹھیے۔ تو رات سویرے سونا، سویرے اٹھنا، یہ آپ کی صحت کے لیے، ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ تو دیکھیے، ہم اپنے بچوں، اپنی بچیوں کی تربیت کا انتظام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم فرض قرار دیا ہے، سب جانتے ہیں کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دین کا اتنا علم کہ حلال و حرام واضح ہو جائے، جائز و ناجائز واضح ہو جائے، اللہ کے احکام معلوم ہو جائیں، یہ ہر بچے اور بچی کو جاننا اور فرض ہے۔ اور اتنی تعلیم، مکتب اگر بہترین ہے، معیاری مکتب ہے، تو اس میں ہو جاتی ہے۔ اتنا علم حاصل ہو گیا۔ اب بچیوں کی تعلیم کا جو آج ہمارے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بغیر تعلیم کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں 5ویں مکتب کا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے نظم کیے ہوئے ہیں، بہتر سے بہتر کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، گھر گھر میں بچے بچی تک تعلیم کو پہنچائیے، اور 5ویں مکتب معیاری تعلیم آپ دے دیجئے، تو بچی ہو یا بچہ ہو، یہ بنیادی تعلیم اسے مل گئی۔ اب اس کے بعد 6ٹھی کا مسئلہ ہے، 7ویں کا مسئلہ ہے، یعنی اسکول کا مسئلہ ہے، اب 10ویں تک کا۔ تو بچیوں کی خاص طور پہ تعلیم کے لیے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ شریعت نے جو حجاب کا، پردے کا نظام دیا ہے، وہ بڑا مستحکم ہے۔ اس کا پابند رہ کر آپ عفت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان آبگینوں کو جو ہے آپ ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ہاں پردے کا نظام گھروں میں بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ گھر میں ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، یہ جتنے زاد ہیں، سب بے محابہ ان چچا زاد بہنوں کے ساتھ، بہن تو ہے ان کے ساتھ جو ہمارے یہ رشتے ہیں، جتنی پابندیاں شریعت کی ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ جب نظام حجاب ٹوٹے گا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک گھر میں ہمارا مشترکہ نظام ہے، آئلی نظام ہمارا مشترک ہے، ایک گھر میں سب رہتے ہیں، تو کبھی کوئی ذات یعنی خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، پھوپھی زاد بہن کبھی تنہائی میں اکٹھا نہ ہو، یہ حرام ہے۔ جیسے کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اس لیے اس کا پاس و لحاظ ضروری ہے کہ گھر میں اگر مشترک نظام ہے احتیاط کے ساتھ رہیں، گھر میں یہ نظام باقی رکھیں۔ اب باہر ہم اپنی بچیوں کو دور دراز اسکول بھیجیں، کس تعلیم کے لیے؟ کیا پڑھ کے آئیں گی بچیاں ہماری؟ وہ ہائی اسکول کر لیں گی، چلیے، انہوں نے انٹر کر لیا، چلیے، BA کر لیا، چلیے،
لیکن ان بچیوں کو BA کرنے سے یا MA کرنے سے کیا ملنے والا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے جس کی جہاں ضرورت ہے، اگر آپ کی عزت، آپ کی ناموس کو خطرہ ہے تو ان زائد تعلیم کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر ہماری بچیاں اس لیے کہ ان کو راستے کے خطرات ہیں، تنہا آپ کیسے بھیج سکتے ہیں کسی بچی کو؟ پھر جس اسکول میں بھیج رہے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دینی نظام کے تحت آپ اپنے یہاں ہائی اسکول قائم کیجئے، انٹر کالج کھولیے، سارے کام آپ کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے اسلامی اور انسانی نظام کے تحت ہم اپنے یہاں اسکول بنائیں، اپنے یہاں کالج بنائیں۔ پھر جو اعلیٰ تعلیم ہے، مثلاً کہ ایسی مسلم ڈاکٹر خواتین جو خواتین کا علاج کر سکیں، اس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت غور و خوض کرنا ہوگا۔ باقاعدہ مشورے کے ساتھ اس بچی کا انتخاب کیجئے جسے آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ نیٹ میں اسے وہ ٹاپ کرے، جب وہ 600 سے زیادہ نمبر لائے گی تب اس کو کسی کالج میں داخلہ ملے گا۔ اب وہ داخلہ ملے گا تو وہاں کیسے وہ پڑھے گی؟ اس کے لیے بھی اسلامی نظام ہے۔ ایسے کالج بھی ہیں جو وومنس کالج صرف عورت بچیوں کے لیے جو ہے ڈاکٹری کالج ہیں۔ بہرحال وہ فن اور وہ علم جو خواتین کے لیے مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، وہ سب نہیں حاصل کر سکتی، نہ کرتی ہیں۔ ان کے لیے انتخاب کیا جائے، احتیاط برتی جائے۔ اس لیے جب آپ کی بچیاں گھر سے نکلیں گی نہیں، حجاب کریں گی، تو آج جو طرح طرح کے سوشل میڈیا میں آپ جو ناخوشگوار واقعات سن رہے ہیں، یا تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی اگر پیش آیا ہے تو ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ہم اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنبھالیں، جیسے ہم اپنی بچیوں کو سنبھالیں ایسی بچوں کو بھی سنبھالیں۔ یہ بچے بھی جو ہے آگے نہ بڑھیں، یہ بھی پردے کا انتظام اور پردے کا اہتمام کریں۔ بچوں کے پردے کا اہتمام کیا ہے؟ یا ایھا الذین جو ہے مومنوں کو حکم دیا غضوا، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ہمارے نوجوان بچے نگاہوں کو نیچی رکھیں، کسی اجنبی لڑکی پہ نگاہ نہ ڈالیں۔ اب ظاہر ہے کلاس میٹ یہ کلاس فیلو ہے، یہ تو درجے کی ساتھی ہے، لیکن درجے کے ساتھی کو بھی آپ کو دیکھنے کا حق نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے ان آداب کا دو طرفہ لحاظ رکھا جائے۔ ہم اپنے معاشرے کی ایسی تشکیل کریں کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پہ ہم بچا سکیں آلائشوں سے۔ آج جو چیلنجز بیان کیے جا رہے ہیں کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، یہ باتیں ہر دور میں رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں، ہم عقل کے ناخن لیں اور ہم اپنی تربیت خود کریں، اپنے گھر کی تربیت کریں، گھر کی تربیت، اپنی تربیت، اور پھر اس کے ذرائع کو اپنائیں کہ ہم مکتب قائم کریں، ہم مدرسہ قائم کریں، ہم اسکول قائم کریں، ہم کالج قائم کریں۔ حضرت مولانا عبدالعلی صاحب جو مولانا علی میاں کے بھائی تھے، ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، انہوں نے ایک تجوید اور تحریک چلائی تھی کہ جتنے کالج ہیں اور ان کے جو ہاسٹل ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے ایک ہاسٹل بنایا جائے تاکہ اس کالج میں پڑھنے والے طلباء یا تو اس میں رہیں یا یہاں کے لوگ جا کے ان کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ 5ویں مکتب کی تعلیم کے بعد جو لڑکا یا جو لڑکی آگے تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اب دماغی توانائیاں اور دماغی جو ہے وہ قوت بڑھتی ہے، تو اسی حساب سے تعلیم اور ہدایت اور رہنمائی بھی بڑھنی چاہیے، اور دین کی اعلیٰ تعلیم ان کو
اس طریقے سے کہ الگ سے ہاسٹل قائم کر کے الگ سے علماء اور الگ سے داعیوں اور الگ سے مقرروں اور الگ سے معلموں مربیوں کا انتظام کر کے ان کی تعلیم کا اور ذہنی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح ہم اپنے ماحول کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ قُوا انفسکم، خود کو اور واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبوں کو آپ بچائیے جہنم سے۔ تو جہنم سے بچانے کے طریقے اور اسباب یہ ہیں جو مختصر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ سب سے پہلے ہم بیدار ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں۔ گھر کے ماحول کو بدل ہی کر یونٹ جو ہے سب سے پہلے آپ خود بدلیں، ہم خود اپنے کو بدلیں، ہم خود سویرے اٹھیں، ہم خود فجر کی نماز پڑھیں، پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کو پڑھائیں، اور اس طرح پھر معاشرے میں اس چیز کو عام کریں۔ تو ظاہر ہے جب ہماری بچیاں نقاب میں ہوں گی، گھر سے نکلیں گی نہیں، اور نکلیں گی تو اپنے محرم کے ساتھ نکلیں گی اور حجاب کے ساتھ نکلیں گی، تو پھر کس کی جرأت ہے، کس کے پاس موقع ہے کہ وہ آ کے بدتمیزی کرے؟ آپ اپنی حفاظت خود کیجئے، آپ ان کو دعوت دیجئے، ایسے لوگوں سے ملیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ نوجوان چاہے وہ کسی طبقے کے کسی مسلک کے ہوں، کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں، ان سے جائیے، آپ ان سے ملیے، ڈائلاگ کیجئے، مذاکرہ کیجئے۔ اما یار تم ہمارے بھائی ہو، ہم جیسے ہو، تمہارے گھر میں بھی جو ہماری بہن ہے تمہاری بہن ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے چوراہوں پہ تم اکٹھا ہو۔ تو اس طرح آپ ان کے ذہنوں کو تبدیل کریں، ان کے شرارتوں سے بچیں، اور زیادہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے بہکاوے اور زیادہ ان کے اعداد و شمار اور ان کی طرف سے بیان کی جانے والی جو ہے مجموعے پہ نہ جائیں، بلکہ ہم اپنا کام خود کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں، خود کی اصلاح کریں۔ آپ کے ہاں ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں یہ دار ارقم مکتب قائم کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بے مکاتب جو ہے، بغداد ایک ایسا شہر تھا کہ وہاں سے گھر گھر عالم حافظ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی فضیل عیاض جو بزرگ تھے، ان سے ہارون رشید نے کہا کہ جناب عالی کچھ نصیحت کیجئے۔ شیخ عیاض نے کہا کہ علم گھٹ رہا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ فوراً دارالخلافہ بغداد سے اعلان ہوا کہ جو حافظ ہوگا اس کو 1000 دینار سالانہ وظیفہ ملے گا، اور جو عالم ہوگا اس کو 3000 سالانہ وظیفہ ملے گا، دینار۔ اس اعلان کے بعد بغداد کے گھر گھر میں حافظ، گھر گھر میں عالم۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے معلمین، پڑھانے والوں اور جو معلمی کا کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں آج کے جو زمرے میں جو ٹیچرز آتے ہیں کم سے کم ان کے برابر تو رکھیں، جبکہ زیادہ ہونی چاہیے۔ آج کا اسکیل کیا ہے؟ 50 سے اوپر ہے، شاید 45-50 سے اوپر ابتدائی اسکیل ہے۔ تو ہمارے اندر قوت نہیں، کیا کریں، کہاں سے دیں گے؟ مولانا علی میں نے ایک دور میں کہا تھا، جب یہ کہا گیا تھا کہ 900 950 روزانہ 350 یا کتنی تنخواہ مزدوری کے حساب سے ہر استاد کو ملنی چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قوم 150 ماہانہ آمدنی ہے ہماری اس قوم کی، تو وہ کہاں سے دے گی اتنی تنخواہ؟ سخت ترین حالات کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم اپنے اساتذہ اور معلمین کو زیادہ سے زیادہ تنخواہیں دیں، تب جا کے وہ پڑھائیں گے۔ تب یہ دار ارقم جو وجود میں آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، گھر گھر تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ تعلیم، یہ دار ارقم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو، آگے بڑھے، اور جو نیک ارادے ہیں وہ تکمیل کو پہنچے۔
اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم خود کو کیسے سنواریں، گھر کو کیسے سنواریں، معاشرے کو کیسے سنواریں۔ اس طرح ہم کایا پلٹ سکتے ہیں اگر روزانہ ہم نے سوچنا شروع کر دیا۔ اور آخری بات کہ کوئی نہ کوئی دینی کتاب روزانہ اپنے گھر میں پڑھ کے سنائیے تاکہ عادت بنے اور چیزوں سے بچیں آپ۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام اچھائیوں سے ہمیں نوازے اور ہر خیر عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔